بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تمام باشندگان ہند سے پھر ایک اور گزارش لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان اس وقت ایک ایسے ماحول سے گزر رہا ہے جو تمام ہندوستانی باشندوں کے لیے مناسب معلوم نہیں ہوتا، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری طاقت، ہماری مضبوطی، ہماری حفاظت ہمارے ملک کی طاقت اور ملک کی حفاظت میں ہے، اور ماحول کچھ لوگوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ ہم خانہ جنگی گھریلو جھگڑوں کا شکار ہو گئے۔ دراصل میں تمام لوگوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی، ہم تمام لوگ محبت کے ساتھ رہیں، الفت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، اور نفرت کے بیج کو اپنے اندر پنپنے کی کوئی بھی گنجائش نہ دیں، اور کسی بھی طرح کا کوئی عمل ایسا نہ کریں کہ ہمارے درمیان نفرتیں پنپیں اور ہم ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن بن جائیں۔ ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان میں نے کچھ لوگوں کے ویڈیوز دیکھے۔ اگر ہم ہریانہ نوح کی بات کریں تو ہم نے ایک صاحب کا ویڈیو اس گھٹنا کے ہونے سے پہلے دیکھا جو لوگوں کو اکسا رہا تھا، لوگوں کو طرح طرح کی باتیں کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو بہادر اور شیر بن رہا تھا، اور پوری طرح سے ایک سمپردائے کو گالیاں بک رہا تھا۔ لیکن جب یہ گھٹنا گھٹت ہو گئی اور سرکار نے اور پرشاسن نے اس آدمی پر شکنجہ کسنے کی کوشش کی تو پھر وہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں، ایک دوسرے کی نفرتی اور ایک دوسرے کی عداوت کے بیج بوتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنے سلوگنز کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں پر مقدمے کرا دیے، ہزاروں لوگوں کے کاروبار کو اجڑوا دیا۔ لیکن جب اپنے کاروبار پر بات آتی ہے تو رونے اور گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ جب اپنے اوپر پولیس کا شکنجہ کستا ہے تو رونے اور گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ میرے ہندوستان کے باشندوں، ہندو بھائیوں اور مسلمان بھائیوں، سکھ اور عیسائی بھائیوں، سمجھ لیں آپ اس بات کو کہ ہم آپس میں اگر محبت کے ساتھ رہیں گے تو امن و امان رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے مخالف و دشمن بن جائیں گے تو ملک کا امن و امان ختم ہو جائے گا۔ یہ جو سیاسی لوگ ہیں جو نکلتے ہیں اور اپنے نام کو فیمس کرانے کے لیے، مشہور کرانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان کے حربوں میں، ان کی چالوں میں اور ان کے بہکائے میں ہرگز نہ آئیں۔ کیا آپ ایک ایسا ہندوستان چاہتے ہیں کہ جہاں ہندو کو مسلمان سے ڈر ہو اور مسلمان کو ہندو سے، سکھ کو عیسائی سے ڈر ہو، عیسائی کو سکھ سے؟ نہیں، ہمیں ایک ایسا ہندوستان چاہیے جہاں سکھ کی ہمارا عیسائی بھائی عزت کرے اور ہندو کی مسلمان بھائی عزت کرے، اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوں۔ اسی لیے ہم آپسی بھائی چارے کو بڑھائیں اور نفرت کو مٹائیں۔ کچھ لوگ آئیں گے ہمارے درمیان جو کہیں گے کہ ہمارا مذہب خطرے میں ہے، ہمارا دھرم خطرے میں ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر خطرے میں ہے تو آپ آگے آئیے، ہم آپ کے پیچھے رہیں گے، لیکن وہ آپ کو آگے کر دیں گے، اور جب ان پر قانون کا شکنجہ کسا جائے گا تو پھر وہ روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے۔ یہ نفرت کے بیج ہی تو ہیں۔ کسی صاحب نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو اور گولی مارو ڈیش ڈیش کر کے، یہ بات انہوں نے کہی تھی، لیکن ایک سپاہی آتا ہے اور انہی نفرتی سلوگنز کو دل میں جگا کر، نفرت ان کے دلوں میں اور سینوں میں بھڑکتی ہے، صرف وہ ایک سماج کے لوگوں کو نہیں مارتا، دوسرے سماج کے بلکہ ملک کے غدار نہیں، ملک کی خدمت کرنے والے انسپکٹر اور سب انسپکٹر کا بھی قتل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ملک میں نفرت کے بیج ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک دھارمک یاترا نکل رہی تھی، وہ ایک صاحب ٹوپی لگائے ہوئے تھے اور دراصل وہ اسی مذہب اور اسی دھرم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن لوگوں نے صرف اس شک میں کہ وہ ان کے مذہب کے علاوہ مذہب کے آدمی ہیں،
थोड़ी सी बात पर उन बुजुर्ग आदमी को मारा और पीटा और उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। तो जब नफ़रतें पनपती हैं तो उससे न हिंदू बचता है न मुसलमान बचता है। इसलिए मेरी तमाम हिंदुस्तानियों से ये अपील है कि अगर मुल्क की तरक्की चाहते हो, मुल्क की खुशहाली चाहते हो, हर रास्ते में अमन व अमान चाहते हो, हर शहर में अमन व अमान चाहते हो, तो नफ़रतों को दिलों से निकालो और मोहब्बतें पैदा करो। बच्चों की तालीम पर ध्यान दो, अपने कारोबार पर ध्यान दो। ये हिंदुस्तान है, अगर ये सारी दुनिया से टक्कर ले सकता है तो तब ले सकता है जब हम हिंदुस्तानी लोग आपस में मोहब्बत के साथ रहें। और अगर कोई मुल्क, कोई घर खाना जंगी का शिकार हो जाए, घरेलू झगड़ों और तनाज़ों का शिकार हो जाए, तो आप सब लोग जानते हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकता।